اب ویسا ہم چائنیز بلاک میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن نہیں لینی، رشیا نے تو لے لی بھائی، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ایک طرف اگر ہم سے ویسٹ بات نہیں کرنا چاہتا یا ہمیں لیٹ سے انڈو پیسفک میں کسی طرح کے انگیج نہیں کرنا چاہتا، تو اٹ مینس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کے بہت قریب ہیں. یہ جو اکثر بات آتی ہے، ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ہنر بانی کھڑ صاحبہ جب منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس اسٹیٹ منسٹر تھی، تو ایک شاید رپورٹ بھی آئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے فورن آفس یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چائنا بلاک میں جوائن کرنا چاہیے. ریسنٹلی میں نے کچھ رپورٹ بھی ایسی پڑھی ہیں جس میں یہ باتیں چل رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے چائنا بلاک جوائن کر لی ہے آفیشیلی؟ جس طرح ویسٹ ہم سے ٹریٹ کر رہا ہے، اگر ہمیں فون ہی نہیں آ رہا، دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ پہلے دن ابھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا تو اٹھاتے ہی فون کر دیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اسی وقت انہوں نے میسج بھیج دیا. لیکن ویسٹ جو ہے وہ ہم سے دور ہے. سو ہم چائنا بلاک میں چلے گئے ہیں یا کہ ابھی اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ انگیج ہیں؟ مطلب ہاؤ ڈو یو اینالائز؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے چیمہ صاحب کہ کیا دنیا بلاکس میں بٹ گئی ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو کولڈ وار تھی امریکہ اور سوویت یونین کی، جس میں دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی تھی، یہ وہ دنیا نہیں ہے. دونوں ملکوں کے جو قیادت ہے امریکہ کی بھی اور چین کی بھی، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیمپ پالیٹکس نہ کریں، کیمپس میں نہ بٹیں. وہ کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ امریکہ اور چین کی بہت زیادہ گہرے تعلقات بھی ہیں، اقتصادی تعلقات بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈی کپل ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. وہ ڈی رسک کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو سیف گارڈز دیں. تو گویا دنیا نہیں بٹ رہی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کسی ایک بلاک کا انتخاب کر لیا ہو. یورپ ہے، وہ امریکہ کے بہت نزدیک ہے، لیکن چین کے ساتھ باقاعدہ ان کے تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہیں. آسٹریلیا ہے. پاکستان کے لیے چین بہت ہی اہمیت کا حامل ملک ہے. دیکھیں چین کے ساتھ ہے ایک ہمارا ناردرن ہمسایہ ہے، چین کے ساتھ ہمیشہ ہمارے گڈ ول رہی ہے، پولیٹیکل گڈ ول رہی ہے. اور پھر پچھلے 10 سال سے چین نے پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ کاری کی ہے، ہمارے ہاں اقتصادی مواقع پیدا کیے ہیں. چین نے کبھی پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی ہے. چین نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ ایران کے ساتھ پائپ لائن نہ بنائیں یا افغانستان کے ساتھ تعلق ایسے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کریں. تو چین ایک اچھا دوست ثابت ہوا ہے. تو پاکستان نے تو چین کے ساتھ اپنی دوستی رکھنی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چین کے بلاک میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اتنے ہی اچھے تعلقات چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ جو تجارت ہے ہماری، وہ ابھی بھی سب سے بڑا تجارتی شریک ہے. وہاں کے سرمایہ کاریاں سرمایہ کرتی ہیں، وہاں کے ایگریکلچرسٹ آج بھی پاکستان میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں تو بہت کیا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو آج بھی امریکن یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، وہاں تعلیم و تربیت لے کر آتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز فزیشینز بہت زیادہ بڑی تعداد میں، ہمارا ڈائسپورا کنیکٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ منسلک ہے. تو پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ یہ آپ پہ اپنی پابندیاں لگاتے ہیں جو چین نہیں کرتا. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ ایران کے ساتھ پابندیاں لگا دی ہیں، اس وجہ سے آپ بھی ایران کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ امریکہ کی بات، یہ دھونس جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے. ہمیں اپنے تعلقات رکھنے چاہیے، کوئی بھی نہیں مانتا. اب یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان تو بڑا اس وقت دوست بنا ہوا ہے امریکہ کا، تو وہ پھر کیوں چین کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی یعنی اتنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط ہیں، کیوں ہیں؟ امریکہ کی اس وقت روس کے ساتھ کتنی بڑی پراکسی وار چل رہی ہے یوکرین میں، تو کیوں پھر ہندوستان روس کے اسلحہ بھی خرید رہا ہے اور ان کا تیل بھی خرید رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑھائے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اسٹریٹجک اٹانومی، یہ صرف ہندوستان یا مڈ سائز کنٹریز کے لیے، یہ سب ملکوں کے لیے، ایون چھوٹے ملک بھی یہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسے بڑے ملک ہے جو آبادی کا لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کی
اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر کہ ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری گورننس اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ اسٹریٹجک اٹانومی نہیں رکھ سکتے ہیں جس کا ہمیں حق ہے. تو پاکستان چین کا دوست ہے, رہے گا, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, رہیں گے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ امریکہ کے ساتھ زیادہ ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں. لیکن ایسا دور بھی تھا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ بہت زیادہ تھے. تو وقت بدلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ ریلیونٹ رہے گا.